फैमिली फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो आगाही होगा उन मरीज़ों के लिए जिसके लिए कहा जाता है कि शुगर के मरीज़ या डायबिटीज़। कोई भी डिजीज़ जब ज़ाहिर हो जाए जिसे हम शुगर में या जिसे हम ब्लड में शुगर को बढ़ना कहते हैं या इंक्रीज ब्लड शुगर कहते हैं, ये आम तौर पे कैसे होता है आपके इल्म में है कि जिसमें एक उस ऐसा है जिसे हम लबलबा कहते हैं, जिसका काम शुगर के मेटाबॉलिज्म या इस्तेमाल में लाने के लिए एक ख़ास इंसुलिन का अखराज है। ये इंसुलिन अगर जिस्म में कम हो जाए या इनइफेक्टिव हो जाए, यानी उसका फंक्शन कम हो जाए या काबिल अमल न रहे, तो ये बीमारी ब्लड शुगर की सूरत में ज़ाहिर होती है। तो नाज़रीन, मैं ये कह दूं कि शुगर या डायबिटीज़ या जिसे उर्दू में ज़ियाबेतस कहते हैं, कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसके अलामत फौरी तौर पे ज़ाहिर हों, लेकिन साइलेंटली खामोशी से ज़ाहिर होने वाली इसमें जो अलामत हैं उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। वो इस तरह के, अगर हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझने की कोशिश करें तो मैं इसके लिए 5 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँगा। वो अल्फाज अंग्रेज़ी में MEDEM कहलाते हैं। यानी अगर इस मर्ज़ को जानना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो M जिसके माने मैंने इस्तेमाल किया, M माने मॉनिटरिंग। अब कैसे ज़ाहिर होगा, आपको ब्लड शुगर चेक करवाना होगा। मॉनिटरिंग के लिए जो आजकल टूल इस्तेमाल होते हैं, जो टेस्ट किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आपको ब्लड शुगर फास्टिंग के बारे में इल्म होना चाहिए, और दूसरे ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद या नाश्ते के 2 घंटे बाद के बारे में इल्म होना चाहिए। इसके अलावा एक अलग टेस्ट होता है जिसे HbA1c है, इसके मुतालिक भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मैं ये बात कहता चलूँ, अगर हम नॉर्मल ब्लड शुगर की बात करें तो हर शख्स में जो नाश्ते से पहले का ब्लड शुगर है, जिसका हम 70 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कहते हैं, यानी 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और यही अगर नाश्ते के 2 घंटे बाद हम टेस्ट करवाएं तो 70 से लेकर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। अगर इसके अलावा हम शुगर के मरीज़ों का अंदाज़ा करें, हम किस लेवल पे ब्लड शुगर ये कह सकते हैं कि ये मरीज़ टाइटल कर दिया जाए। अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ये ब्लड शुगर का मरीज़ है, या ज़ियाबेतस का पेशेंट कह सकते हैं, या क्लाइंट कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसे लोग जो आम तौर पे खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं, हम उनका टेस्टिंग में सामने आती है बात, तो आप कह सकते हैं कि इस मरीज़ को शुगर है। नाज़रीन, एक चीज़ और मैं आपको कहता चलूँ कि आजकल हमारे जो अगर 4 अफराद में से 2 पेशेंट या 2 अफराद को ये समझें कि ब्लड शुगर है, तो यूँ समझ लो कि 50% आबादी में से 25% या 4 में से 2 अफराद जिसमें एक को ब्लड शुगर हो चुका है और एक बॉर्डर लाइन पर है। जो बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर है उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें प्री डायबिटीज़, यानी शुगर होने से पहले की अलामत। उसमें क्या होता है कि वो जो प्री डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, आमतौर पे अगर हम ब्लड शुगर उसका नाश्ते से पहले चेक करवाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर जिसे कहते हैं, तो 101 से लेकर 125 मिलीग्राम यानी 101 से 125 मिलीग्राम अगर ब्लड शुगर आपका सुबह डेसीलीटर पर डेसीलीटर है तो आप इसको एंटाइटल करेंगे कि बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर है। तो ऐसा क्लाइंट किसी भी वक्त ब्लड शुगर की तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम खाने के 2 घंटे के बाद, जिसे हम पोस्ट मील ब्लड शुगर कहते हैं, वो 141 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के साथ हम प्री डायबिटीज़ टाइटल करते हैं। ये तो छोटी सी बात थी कि मॉनिटरिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें मॉनिटर करना है, और ये मॉनिटरिंग 2 लेवल पे होती है। एक वो लेवल है जो डॉक्टर खुद डायग्नोस करके मॉनिटर करता है ब्लड शुगर, और दूसरा ये कि पेशेंट या क्लाइंट अपना ब्लड शुगर रोज़ाना या वीकली या इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पर जब उसे इस तरह की अलामत ज़ाहिर हों या कोई ऐसे अलामत जिसमें ब्लड शुगर बढ़ने के लिए मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाए, तो उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा ब्लड मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। मैडम के साथ साथ दूसरा ये लफ्ज़ है ME यानी एजुकेशन। मरीज़ को इतना एजुकेट कर दिया जाए कि ये शुगर हुई कैसे है, उसको ये समझा दिया जाए कि आपकी इंसुलिन थोड़ी सी कम हो गई है या आपकी इंसुलिन नॉन फंक्शनल हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से नाज़रीन, जैसे अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए तो हम ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी इंसुलिन कम हो गई है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको इंसुलिन
دے کر بھی علاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ انسولین اخراج کرنے کی دوائیں دے کر بھی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ شوگر کے مریض کے لیے ڈائٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ ڈائٹ یعنی خوراک کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پہ بلڈ شوگر کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں ایک غیر متوازن غذا بھی اس کا حصہ ہے۔ اگر ایک پیشنٹ شوگر سے مزین یا ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس لیتا ہے جس میں شوگر ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو آج کل جنک فوڈس لے رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں یا بہت زیادہ سویٹ آئٹم لے رہے ہیں، اور جو مصنوعی مصنوعات یا ڈبوں کے اندر استعمال ہونے والی پریزرویٹو کے اندر آتی ہیں، ان کا زیادہ استعمال یا اوور فیٹ رکھنے والی غذائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مریض کو یا اس کلائنٹ کو شروع دن سے ہی سمجھا دیا جائے کہ آپ کو کس طریقے سے ڈائٹ کا استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو خوراک لینی ہے۔ عام طور پہ ایسی خوراک اسے بتائیں جس سے مریض صحت یاب بھی رہے اور انہیں آسانی سے اپنی زندگی میں کوالٹی آف لائف نظر آئے۔ اس سلسلے میں اگر میں خوراک کا ذکر کروں تو آپ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام طور پہ جو پیشنٹ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اگر ہم پروٹین کا ذکر کریں تو سب سے اچھی پروٹین اس میں فش ہے، کیونکہ پیشنٹ جو فش کا استعمال کرتے ہیں ان میں بہتر شوگر کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو میٹ ہے وہ ہائی پروٹین پلس فیٹ کی وجہ سے ویٹ گین کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دہی کا استعمال اگر پیشنٹ کرے تو یہ بھی ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹس ہیں، بادام کا استعمال کریں، وہ بھی شوگر کو بیلنس رکھنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر کریں تو نیچرل ریسورسز آف فوڈس ہیں، گرین ویجیٹیبلز ہیں، وہ بھی ایک بیلنس ڈائٹ کا حصہ ہے۔ ایکچولی کیا ہے کہ پیشنٹ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس یا دوسرے منرلس وغیرہ ہیں، اس میں آپ کو کیلوریز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر 1500 کیلوریز ڈیلی ایک کلائنٹ آپ کو لیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ بیلنس ڈائٹ میں وہ شوگر کو انکریز نہیں کر سکتی بلڈ کی۔ اس کے علاوہ ایک بات جو اگلے پوائنٹ میں جانے سے پہلے کہہ دوں کہ غذا کا استعمال بہت زیادہ کانشیس ہونے سے ہوتا ہے۔ ہر چیز سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو پیشنٹ کو، کلائنٹ کو بلڈ شوگر انکریز کر دے، میرے نزدیک وہ ڈاکٹر ہی بن جاتا ہے مریض جس کو اتنا علم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کا فرض ہے ایز اے فزیشین کہ اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو اس طریقے سے سمجھائیں، اس طریقے سے بتائیں کہ وہ اپنی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ڈائٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اس سے آگے ہم بات کریں ایکسرسائز کی۔ جیسے وہ لفظ میں نے استعمال کیا میڈم، MEDEM۔ اب ہم بات کریں ایکسرسائز، E فار ایکسرسائز۔ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے آسان ایکسرسائز یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی 24 منٹ اگر ایک پیشنٹ شوگر کا مریض اگر اس پر توجہ دے کہ 24 منٹس ہر گھنٹے میں سے 1 منٹ اپنی ایکسرسائز کے لیے نکال دے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کا شوگر بھی کنٹرول ہوگا، اس کی فزیکل فٹنس بھی اچھی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کا جو دوسرے پروفائل ہیں، عام طور پہ باڈی فیٹ ہے، لپڈس ہے، وہ بھی نارمل ہوں گے، اور وہ کارڈیک ڈیزیز سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اس ایکسرسائز سب سے اچھی ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے؟ برسک واک۔ ہم پیشنٹس کے لیے یا کلائنٹ کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ برسک واک کریں، یعنی تیز قدموں سے چلیں۔ تیز قدموں سے چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 1 منٹ میں کم از کم، جیسے آپ کو علم 1 منٹ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہیں گے کم از کم آپ 100 اسٹیپس جو ہے 1 منٹ میں لیں، یعنی اتنا فاسٹ چلیں۔ اس سے آپ کی پوری انرجی یوٹیلائز ہوگی اور آپ کا بلڈ شوگر نارمل ہو جائے گا، اور آپ کی جو کاف مسل جو ٹانگوں میں ہم جس کے کاف سیکنڈ ہارٹ آف باڈی کہلاتے ہیں، وہ انرجی یا گلوکوز یوز کریں گے، لہذا بلڈ شوگر آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو MEDEM میڈیسن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، موجودہ دور میں ڈائبٹیز کی آل ٹائپ کے ڈرگس موجود ہیں تمام تر امراض کے لیے، چاہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو، گیسٹیشن ڈائبٹیز ہو، ان سب کے لیے اپنے پروٹوکولز ہیں، اپنے طریقہ علاج ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو عام طور پر 30 ایئرس کے کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، چھوٹی عمر سے شروع ہو سکتی ہے، تو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ تو اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس میں تو کوئی ادر اورل ڈرگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ جو ایڈلٹ میں عام طور پہ 30 پلس اپ ٹو 65 یا آن ورڈ موسٹلی لوگوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، یہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا لائف اسپین یا لائف اسٹائل ہمارا سیڈنٹری ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی فیٹ بڑھ جاتی ہے، اوور ویٹ کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ اس میں ارلی اسٹیج پہ تو آپ میڈیسن دیں گے، ڈرگس دیں گے، اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑی تو سیکنڈ ڈرگ یوز کریں گے، تھرڈ ڈرگ پہ جائیں گے۔ اگر پھر بھی نہ کنٹرول ہو تو ہم انسولین ریکوائرڈ ڈائبٹیز کہیں گے اسے، اور انسولین کو ایڈ کریں گے۔
اور کچھ ایسی ڈرگس بھی دے سکتے ہیں جس سے انسولین سینسٹائز ہو سکے. کبھی اگر انسولین تو دے رہے ہوتے ہیں مگر یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی, تو اس کا خیال رکھا جائے. تو میرا کہنا یہ ہوگا کہ یہ 5 چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے, MEDEM میڈم, مانیٹرنگ, ایجوکیشن, ڈائٹ, ایکسرسائز اینڈ دا لاسٹ دا میڈیسن. اگر آپ میڈیسن سے پہلے یہ 4 آئٹم یا 4 عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ یقین کیجیے اس میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو امید ہے کہ آپ کو شوگر کی جو پیچیدگیاں ہیں, جو آنکھوں پر اثر پڑتا ہے, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو جاتی ہیں, یا ڈائبٹک فٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, یا پھر رینل فیلر میں پیشنٹ جا سکتا ہے, کرونری رینل فیلر میں, یا کوئی اس کے علاوہ بھی بہت سے, اگر انفیکشن ہو جائے تو ٹریٹ نہیں ہو پاتا, تو امیونٹی لو ہو جاتی ہے. تو کوشش کیجیے پلیز تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ وہ اچھی لائف گزار سکیں. شوگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کو مینیج کریں اور اپنے لائف کو کوالٹی آف لائف کے مطابق پروموٹ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.